بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل خلیفہ ہیں شاہ عبد الغنی بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ جنرل سیکرٹری تھے اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کے، اور بہت زیادہ اس کے لیے محنت کرتے تھے، اور مسلم لیگ کے جب جلسہ کرانا تھا تو اس کے لیے ظفر احمد عثمانی صاحب کو لے کر آنا تھا بیان کے لیے۔ تو ایک دن جو ہے وہ تہجد پڑھ کر نکلے، اور اگلے جو ہے وہ عشاء، اسی دن عشاء کے وقت واپس آئے ظفر احمد عثمانی صاحب کو واپس لے کر، اور فرمایا کہ آج میں نے تہجد کی وضو سے عشاء پڑھائی ہے، اور راستے میں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے پیشاب کے لیے اترنا پڑ جائے اور لیٹ ہو جائے، ظفر احمد عثمانی صاحب کو وقت پر میں جلسے میں نہ پہنچا سکوں۔ تو انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دیندار کم ہیں، یعنی ملا کم ہے اور مسٹر زیادہ ہیں۔ تو اب چونکہ وہ زیادہ ہیں اور زیادہ کام جو ہے آگے بڑھ کر جمہوریت والے نظام میں وہی کر رہے ہیں، تو حکومت تو انہیں ملے گی، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کو جو ہے وہ راستہ دکھائیں کہ انہوں نے دین کے مطابق کیسے اس نظام کو چلانا ہے۔ اور وہاں پر انہوں نے ایک ظفر احمد عثمانی صاحب نے اس اپنی تقریر میں ایک مصرع پڑھا تھا کہ ہمیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا۔ کشتی سے مراد انہوں نے وسائل مراد لیے تھے، اور ساحل سے مراد انہوں نے راستہ مراد لیا تھا، یعنی کہ ان کے پاس وسائل تو ہیں لیکن ان کے پاس دین کی روشنی نہیں ہے اور راستہ ان کو معلوم نہیں ہے، اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس، تو ہم مل کر کام کریں گے تو ہمیں کشتی مل جائے گی ان کے وسائل کی، اور انہیں ہمارے دین کی روشنی مل جائے گی اور ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی حال ہی میں کراچی میں فوت ہوئے ہیں، علماء دیوبند کے بزرگ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ جو ہے یہ بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ان پر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے۔ اب پھر یہاں پر کوئی یہ بات نہ شروع کر دے کہ جی یہ دیکھو جی نبی بنا دیا اپنے بزرگوں کو، نبی وغیرہ نہیں بنایا، خواب کے اندر یہ جو معاملات ہوتے ہیں، جیسے اب مرزا محمد علی انجینئر ایک خواب بتاتا ہے کہ جی وہ ہم نے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ ہم نے سنا کہ فلاں مکان میں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، حالانکہ جب ہم وہاں گئے تو وہاں مرزا محمد علی انجینئر بیٹھا ہوا تھا اور کالا امامہ باندھا ہوا تھا، تو اس کے بعد سے میں نے امامہ نہیں اتارا۔ تو اب یہاں پر بھی اس نے بھی تو خواب میں اس کے مرید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو خواب کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے شیخ پر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے، تو انہوں نے حضرت بھولپوری شاہ عبد الغنی بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سورہ انفال میں جو ہے وہ فتح کا ذکر ہے اور مال غنیمت کے احکام بیان ہوئے ہیں، تو اس ہمیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بن جائے گا اور ہمیں فتح ملے گی۔ تو سبھی حکمران جو ہیں فاسق اور فاجر ہیں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ سبھی حکمران مسلمان حکمران جو ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں، تو یورپ کے جو کافر حکمران ہیں وہ ان سے بہتر ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید اس کے سینے پہ انگلی رکھ کے 3 بار کہا طواف کے دوران کہ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ جو مومن آدمی ہوتا ہے وہ مشرک سے بہت بہتر ہوتا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ کتنا ہی زیادہ پسند آئے۔ تو جب تک کلمہ ہے تو ساری دنیا کے کافروں سے افضل رہے گا۔ تو اب پاکستان کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اسلامی قوانین نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کا نام تو ہے، تو اب اگر اسلام آپ یہ کہتے ہیں یہاں پر اسلامی قوانین نہیں ہیں، تو ان کے حکمرانوں میں، پاکستان کے حکمرانوں میں جو ہے وہ اسلام نافذ کرنے کی قوت تو موجود ہے، اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر اسلامی قوانین نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح اسلامی ملک نہیں ہے، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کو کافروں کے حوالے کر دیے جائے؟ ہم یا دیگر علماء اکرام کی بات کر لیتے ہیں کہ علماء اکرام ان پر تنقید ضرور کرتے ہیں، حکمرانوں پر بھی کرتے ہیں، حکومت کے نظام پر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ تنقید وہ ہے جو ایک گھر کے اندر رہنے والے بھائی ایک دوسرے پر کرتے ہیں تاکہ گھر کا نظام اچھی طرح سے چل جائے۔ کبھی بھی کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا کہ پھر اپنے گھر کو اپنے دشمن کے حوالے کر دے کہ لو بھائی تم گھر چلاؤ، ہم سے صحیح اچھی طرح سے نہیں چل رہا۔ تو ہم نے خود درست کرنا ہے اندر سے، باہر والوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ حضرت تھانوی صاحب کے خلیفہ جو حضرت بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی میری توہین ہے، میرے پیشاب کی توہین ہے، یعنی ان کو پاکستان سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ ایک دفعہ کراچی سے بمبئی گئے تو فرمایا کہ یہاں تو اتنی تاریکی ہے، کفر کا سیاہ ہی سیاہ ہے،
کہ مجھے یہ چنے جھونکنے کا جو بھاڑ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، چنے کا بھاڑ نظر آتا ہے۔ تو ہم یہاں پر ہمیں اتنی آزادی تو موجود ہے کہ ہم یہاں پر ان کو کہہ سکتے ہیں، بار بار ہم کہتے بھی ہیں کہ بھائی اسلام نافذ کرو، اسلام نافذ کرو۔ انڈیا میں ذرا مسلمان یہ کیا کر دو دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے پاکستان کو حفاظت میں رکھے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال وہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے عربوں نے یہ مثال بنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم اللہ النباش الاول، اللہ پہلے کفن چور پر جو ہے وہ رحمت فرمائے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک کفن چور تھا، وہ لوگوں کو کفن چوری کرتا تھا، لوگوں نے بڑی دعائیں کی، بڑے طریقے کیے کہ وہ کفن چور جو ہے وہ یہ اپنا کام چھوڑ جائے۔ تو وہ کفن چور اللہ نے کیا کہ مر گیا، لیکن اب اس کے پیچھے جو ایک اور آدمی اس نے کفن چوری کا کام کیا، تو پہلا کفن چور جو تھا وہ صرف کفن چوری کرتا تھا، اور یہ کفن چور کفن چوری کرنے کے بعد اس کے میت کے پخانے والی جگہ پر ایک کھونٹا گاڑ دیا کرتا تھا، یعنی وہ میت کی بے حرمتی کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ رحم اللہ النباش الاول، کہ اللہ تعالیٰ پہلے کفن چور پر رحم فرمائے کہ وہ کم از کم صرف کفن چوری کا، ایسے نہ ہو کہ پھر ہمارے ساتھ بھی معاملہ یہی ہو کہ ہم کہیں کہ ہمارے یہ جو فاسق فاجر حکمران ہیں مسلمان یہ ہٹ جائیں، اور پھر ہمارے اوپر کوئی کافر آ جائے کہ جو ہمارے بھی تشریف میں کھونٹا گاڑ دے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اختلاف کیا تھا اس کی وجہ آپ کو بتا دی ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ رہیں اور مسلمانوں کی حکومت بنے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاکستان کو مسجد سے تشبیہ دی کہ مسجد بننے سے پہلے ہم اس بات پر اختلاف کر سکتے ہیں کہ مسجد یہاں بنے نہ بنے، اس کی تعمیر ایسی اور ڈیزائن ایسے ہو، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اب ہم اس کو گرانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کو بھی ہم ایک ایسی ہی مسجد سمجھتے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، تہجد کے وقت اٹھتا تھا اور تہجد بھی پڑھتا تھا ظاہر ہے، اور 24,000 بار اللہ اللہ کا ورد کرتا تھا۔ اور بھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو حضرت حکیم الامت کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے سامنے ایک دفعہ نہرو کو کہا کہ پنڈت جی، بہت سخت غصے ہوئے، اور حتیٰ کہ اس کو یہ بھی فرمایا، یہ چونکہ وہ ایک پوری پیر کا اپنے مرید کے ساتھ خصوصی تعلق ہوتا ہے، تو اس کو جا کر کہا کہ تم اپنا کلمہ پڑھو، نکاح کی تجدید کرو، تم میرے سامنے ایک کافر کے لیے تعظیم والے الفاظ اختیار کر رہے ہو۔ ایک تو اس نے کہا کہ پنڈت جی، اور پھر آگے فرمایا کہ انہوں نے یہ فرمایا، کہا کہ فرمایا کیوں کہہ رہے ہو اس کو، یہ اس کو یعنی ایک کافر کی بات ہے اور اس کو اتنی زیادہ تم تعظیم دے رہے ہو۔ تو حضرت بلبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے وقت روتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے 10 سال لاٹھی اور تلوار سیکھی تھی کہ پاکستان کی حفاظت کروں گا۔ لوگ 10 سال علم سیکھتے ہیں، انہوں نے 10 سال تک جہاد کی تیاری کی۔ تو ان کے مریدین میں ایک میجر صاحب تھے، تو آخری عمر میں چارپائی پر تھے، انہوں نے کہا کہ جب جنگ لگ جائے تو تم میری چارپائی کو اٹھا کر لے جانا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے جیسے توپیں ہوتی تھی تو ان کا ہینڈل چلانے کے لیے خصوصی آدمی چاہیے ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے مجھے اس توپ کے پاس لٹا دینا، ہینڈل میرے ہاتھ میں دے دینا، تو میں اس کا ہینڈل ہی چلاتا رہوں گا اور گولے اس پر چلتے رہیں گے۔ اب پاکستان بن گیا ہے، اور تو اصل کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر وہ نظام نافذ کریں جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، کہ الگ خطہ زمین ہو جس کا مسلمانوں کا اپنا نظام چلے۔ کیونکہ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے، آج بھی ہم دیکھ لیں نماز کا نظام اور مدارس مساجد وغیرہ شاید ہندوستان میں ہم سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور اسی طرح جب ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ تو اس وقت بھی ہم لوگ پڑھتے تھے، مسلمان جو تھے وہ ہندوستان میں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کہنے پر کہیں پر بھی دنیا میں پابندی نہیں ہے۔ بعض ممالک ہیں انہوں نے رات کو مسجد میں جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن پر لا الہ الا اللہ پڑھنے پر، نمازوں پر، تلاوت قرآن پر، ان چیزوں پر پابندی نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نظام کیا ہے۔ یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مطلب یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ والا نظام نافذ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نافذ ہوں۔ ہم نے اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اور اصل مہاجر کیا ہے کہ المہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب، کہ مہاجر وہ ہے جو اپنی گناہوں سے اور غلطیوں سے ہجرت کر جائے۔ تو ہم نے ہجرت کرنی ہے گناہوں سے، اور اس نظام کو نظام کے طور پر چلانا ہے، اور خود اس کے نظام کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے۔